السلام علیکم۔ 10 فیکٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین، عمران خان کی آڈیو بک کال کوٹری کے پچھلے حصے میں ہم نے آپ کو مشرف دور میں تحریک کے دوران عمران خان کے پنجاب یونیورسٹی میں قید ہونے کا بتایا تھا۔ چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ عمران خان لکھتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری اس حرکت کا کیا نتیجہ ہوگا؟ میں نے ان سے پوچھا۔ میرا سوال ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑے فاصلے پر ان کا لیڈر موبائل فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کنکھیوں سے وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ میرے بارے میں ہی گفتگو کر رہا ہوگا۔ وہ الجھن کا شکار تھا کہ کیا کرے۔ کچھ پروفیسر آن پہنچے لیکن دھمکا کر انہیں چلتا کیا گیا۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھے۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ گرفتاری سے میں بچتا آیا تھا۔ ملک ایک طوفان کی زد میں تھا کہ صدر جنرل پرویز مشرف نے ہنگامی حالت نافذ کر رکھی تھی۔ 3 نومبر 2007 کو جب یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا، میں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لمز میں طلبہ سے مخاطب تھا۔ کسی نے کاغذ کا ایک پرزہ مجھے دیا کہ مجھ سمیت تمام سیاسی لیڈروں کو گھروں میں نظر بند کرنے کا حکم صادر ہوا ہے۔ گزشتہ سال بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا۔ صدر بش جب پاکستان کے دورے پر آئے تھے، امریکی صدر کے خلاف راولپنڈی میں احتجاج کرنا چاہتا تھا، جو پاکستان کے فوجی حکمران کی حمایت کرنے تشریف لائے تھے۔ عراق پر اس بہانے کے ساتھ امریکیوں نے حملہ کیا تھا کہ اس سرزمین کو وہ جمہوریت کا تحفہ عطا کرنے کے آرزومند ہیں۔ نظر بندی کی اطلاع سے میں پریشان نہیں تھا۔ گھر میں بند رہ کر بھی سیاسی کام کیا جا سکتا ہے۔ تقریر کے بعد ضروری مشوروں کے لیے میں دوستوں اور ساتھیوں سے ملا، کئی اجلاس کیے اور نصف شب کے بعد زمان پارک میں واقع اپنے آبائی گھر پہنچ گیا، جہاں میرے والد اور بہنیں رہائش پذیر تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ معاملہ خراب ہے جب گھر میں پولیس گھس آئی۔ عام طور پر وہ لوگ میرے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے، مگر آج ان کا رویہ جارحانہ تھا۔ نظر بند نہیں، وہ مجھے گرفتار کرنے آئے تھے۔ میں نے اصرار کیا کہ وہ مجھے گرفتاری کا وارنٹ دکھائیں۔ جب وہ وارنٹ لینے گئے تو ایک اخبار نویس کا مجھے فون موصول ہوا۔ تمام دوسرے لیڈروں کو گھروں میں نظر بند کر دیا جائے گا، لیکن آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ فیصلہ کرنے کے لیے میرے پاس فقط چند منٹ تھے۔ اپنے بھانجے سے میں نے کہا، باہر صحن میں دیکھو، کوئی بھاگ نکلنے کا راستہ موجود ہے؟ اس نے بتایا کہ مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، لیکن باغ کے ساتھ 10 فٹ کا ایک حصہ ان کے حصار میں نہیں ہے۔ میں پچھلے صحن میں گیا اور دیوار کی طرف لپکا۔ بھانجے کی مدد سے دیوار پھلانگی اور پڑوسیوں کے باغ میں اتر گیا۔ میرا بچپن زمان پارک میں گزرا تھا۔ میرے کئی رشتہ دار اب بھی وہاں رہائش رکھتے ہیں۔ جب پولیس میرے آغا جان یعنی والد محترم کے بیڈ روم سمیت گھر کی تلاشی لے رہی تھی، میں اپنے مرحوم نانا کے مکان میں پہنچ چکا تھا۔ پھر روزانہ جگہیں بدلتا رہا۔ میں ہر روز کسی اخبار نویس کو انٹرویو دیتا تاکہ میرا پیغام لوگوں تک، خاص طور پر پارٹی کارکنوں تک پہنچتا رہے۔ وہاں سے پھر میں آگے چل دیتا۔ مجھے گرفتار کرنے کی کوششیں جاری تھیں، چنانچہ مخبر سرگرم تھے۔ 2 یا 3 بار ایسا ہوا کہ صرف 10-15 منٹ کے بعد پولیس اس گھر میں داخل ہوئی جسے میں چھوڑ گیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ملک بھر میں 5000 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ میں ان اپوزیشن لیڈروں میں سے آخری تھا جو پولیس کے ہتھے چڑھے تھے۔ براہ راست رابطوں کے ذریعے مجھے اپنے کارکنوں کو متحرک رکھنا تھا۔ اپنے موبائل فون ہم نے بند کر دیے تھے۔ ہمارے بہت سے ساتھی زیر زمین تھے۔ جلاوطنی کے بعد حال ہی میں بے نظیر بھٹو واپس آئی تھی۔ ایک احتجاجی جلوس کے لیے وہ لاہور پہنچی، مگر پولیس نے گھراؤ کیا تو منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ بین الاقوامی میڈیا بے نظیر کے ارد گرد موجود تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ غیر ملکی اخبار نویسوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں، اسی طرح گرفتاری دوں کہ زیادہ تشہیر ہو سکے۔ اس کام کے لیے پنجاب یونیورسٹی سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی، جہاں طلباء کی تعداد ملک کے کسی بھی دوسرے تعلیمی ادارے سے زیادہ ہے۔ یوں ایمرجنسی کے خلاف طلباء کو متحرک کرنے کا ایک بہترین موقع بھی میسر آتا۔ نوجوانوں میں میری جماعت پہلے ہی مقبول تھی۔ میری تمام امیدیں طلباء و نوجوانوں سے ہی وابستہ تھیں۔ وہی نتیجہ خیز ہوتے ہیں، جس طرح 1960 کے عشرے میں ویتنام کی جنگ کے ہنگام امریکہ کی نئی نسل، 1990 کی دہائی میں صدر سوہارتو کے خلاف انڈونیشیا کے نوجوانوں کی بغاوت، اور بعد ازاں 2011 میں مشرقی وسطی کی عرب بہار۔ آرزو میری یہ تھی کہ طالب علم حرکت میں آئیں۔ آمروں کی تمنا ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ عوام سیاست کے بکھیڑوں سے دور رہیں۔ منصوبہ یہ تھا کہ عالمی پریس اور طلباء کی موجودگی میں گرفتاری پیش کی جائے گی، خاموشی سے نہ دھر لیا جاؤں۔
جمعیت کے نام پر ہنگامہ کرنے والوں کو میں نے بتایا کہ میں کس لیے آیا ہوں اور یہ کہ اب آپ خود مجھے پولیس کے حوالے کر دینا۔ دھکے دے کر انہوں نے مجھے گاڑی میں گرا دیا اور بڑے دروازے تک لے گئے جہاں ایک انسپکٹر میرا منتظر تھا۔ بار بار وہ مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ جواب یہ تھا کہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ آخر کس لیے؟ اس نے کہا یہ بات میں آپ کو تھانے پہنچ کر بتاؤں گا، اور پھر اس نے بتا دیا کہ کل رات سے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا۔ انہیں اس حال میں آپ کو ہمارے حوالے کرنا تھا کہ میں آپ کو سیدھا وہاں سے ہسپتال لے جاتا۔ انہیں آپ کی کچھ ہڈیاں توڑنی تھی، یہ تھا منصوبہ۔ خطرہ مول لے کر اپنے چند ساتھیوں کو عام لباس میں اس نے یونیورسٹی میں تعینات کیا تھا کہ ان سے مجھے بچانے کی کوشش کرے۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ تب اندازہ ہوا کہ کس تکلیف دہ امتحان سے بچ نکلا ہوں۔ پولیس والے نے سچ کہا تھا۔ 2 برس بعد انہوں نے یونیورسٹی کے ایک استاد بلوچ افتخار کو مار مار کر ادموہا کر دیا تھا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔